پاکیزہ نسل چلانا یہ مقصد ہے، اور اللہ کے ایک کام میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، تو ضمناً اللہ نے اس میں سکون قلب ڈال دیا، لیسکن الیہا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کا جوڑا جو پیدا کیا وہ سکون قلب کے لیے کیا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ جس نکاح کو ہم صرف ایک ذریعہ عیش اور عشرت سمجھتے ہیں، وہ نکاح اللہ کی طرف سے سکون کا سب سے بڑا نسخہ ہے، اور نادان ہے وہ مسلمان جو نبوی آسمانی سکون کا نسخہ بازو میں رکھ کر اسے پوسٹ پونڈ کر کے اس کو ڈھکیلتا رہے، اور سکون کے لیے گولیاں کھائے، نیند کے لیے گولیاں کھائے، سکون کے لیے مال کمائے، سکون کے لیے مکانات بنائے، سکون کے لیے عہدوں کے چکر میں رہے، سکون کے لیے اچھے کپڑے، سکون کے لیے اچھا سامان ہے، عیش و عشرت جمع کرنے کی کوشش کرے، اور پھر بھی کہے کہ سکون نہیں ملتا ہے، کیا کریں؟ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی، یہ تو آئے گا ہی نہیں سکون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بے چینی پیدا کی ہے اور اس کے سکون کا سامان بھی پیدا کیا ہے، اور اسی نے نبیوں کا سلسلہ جاری کر کے وہ سکون کا نسخہ دے کر بھیجا ہے کہ اگر سکون چاہیے تو سب سے پہلے یہ کام کرو، نکاح کرو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ پھر میں نے کہا کہ اللہ کی حکمتیں ایک کام میں کئی رہتی ہے، تو ایک طرف تو سکون آئے گا، دوسری طرف معاشرہ پاک ہوگا، ہمارے اپنے خیالات کی پراگندگی جائے گی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس مال کے پیچھے تم دوڑتے ہو اللہ تعالی تمہاری معیشت میں، تمہارے معاش میں برکت عطا فرمائے گا۔ قرآن میں ایک آیت ہے نکاح کرو کی، اور دوسری آیت ہے نکاح کراؤ والی۔ نکاح کرو والی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ نکاح کرو دو دو تین تین چار چار، جو عورتوں میں تمہیں پسند ہو۔ اے اللہ انصاف نہیں کر پائیں گے، ڈر لگتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تم یہ اندیشہ رکھتے ہو کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ٹھیک ہے، ایک سے کام چلا لو۔ اسی پر ایک بیچارے مولانا صاحب جن کی نظر نہیں تھی، انہوں نے طنز کسا اور کہنے لگے کوئی دو بیویوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور عام بات بھی یہی ہے۔ تو میں نے عمر میں بڑے تھے، مرتبے میں بڑے تھے، لیکن میں نے کہا حضرت آپ نے کوئی نئی تحقیق پیش نہیں کی، قرآن ان کا ساتھ دے رہا تھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر ڈر گئے اس بات سے کہ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک کر لینا، ڈرپوک والا نصاب۔ تقریباً سب لوگ اسی نصاب میں چل رہے ہیں، ڈرپوک والا نصاب ایک۔ تو میں نے کہا ان سے کہ آپ نے کوئی نئی تحقیق پیش نہیں کی، آپ نے یہ دو والے کی ہمت کو پست کرنے کی کوشش کی، اور امیر صاحب سمجھ کے آپ کو وہ خاموش ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعد تسلیم یہ حکم دیا ہے کہ دو دو تین تین چار چار کرو، اور یہ تسلیم کیا ہے، تم انصاف کبھی نہیں کر سکتے۔ بولے وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے انصاف بیویوں کے درمیان میں، چاہے حرص کر ڈالو۔ تو پھر اللہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، لیکن ایک کو ادھر دوسری کو محبوبہ بنا کے مت رکھنا، ادھر مت چھوڑنا۔ ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، پھر کیا کریں اللہ؟ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، کرو لیکن کسی کو ادھر مت چھوڑو۔ ایک کو ادھر چھوڑ دیا، ایک ہی پر فریفتہ ہو گئے، کل اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے۔ یہ مت کرو، جتنا ہو سکے مینج کر کے چلنے کی کوشش کرو۔ تو انصاف نہ کر سکنے کی اطلاع دے کر اور تسلیم کرنے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ایک جگہ تو یہ آیت ہے
کہ نکاح کرو، جب بھی نکاح کرو کا حکم دیا اللہ نے تو یہ کہا کہ دو دو تین، کیوں کہ اللہ کو کیا شوق ہے دو دو تین تین چار چار نکاح کرانے کا؟ ارے یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی بیماریوں کا علاج ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ کے رسول پیغامبر ہیں، اللہ کا وہ نسخہ لے کر آئے ہیں جس سے معاشرے کا علاج ہوگا، ہماری بھٹکتی ہوئی آتماؤں کو سکون ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایک مولوی صاحب پر اعتراض کر دیا کہ لاتور میں مفتی صاحب پر، حاجی صاحب آئے بڑے چڑ چاڑ کیے، مولانا لوگوں کو کچھ کام دھندے نہیں ہیں، دوسرا نکاح بھی کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ خالی ان کا خاندان زیادہ بدنام ہے دو نکاح کرنے، اور پھر خالی دوسرے نکاح کی بات کرتے ہیں۔ اس نے وہ مفتی صاحب نے پوری باٹلی اتار لی ان کی، پورا سن لیا، سننے کے بعد کہا سب باتیں چھوڑو، حاجی صاحب کبھی آپ کے دل میں بھی بحیثیت ایک مرد ہونے کے یہ خیال نہیں آیا کہ دوسرا نکاح ہونا چاہیے؟ اب وہاں پنچر ہو گئے ہو، اور جاتے جاتے خلاصہ بول رہا ہوں، جاتے جاتے وہ درخواست کر کے گئے کہ دیکھو میرے لائق بھی کوئی ہوں گی تو شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ فطرت ہے انسان کی، کس نے یہ فطرت بنائی؟ جس نے دل بنایا، دل کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اس لیے کہ اللہ کو اپنی بندیوں کا زیادہ خیال ہے۔ کس کا خیال ہے؟ ہاں کئی مضامین آتے، ایک مضمون آیا، میں اپنی بھر جوانی کے اندر میں بیوہ ہو گئی اور میری ایک چھوٹی سی معصوم بچی تھی، اب کوئی سہارا نہیں، میرے دل میں آیا کہ کوئی مجھے اپنا لے اور کوئی میرا سہارا بن جائے، اس بچی کا سہارا بن جائے۔ سب سے بڑا سہارا شوہر ہوتا ہے، سب سے بڑا غم ہے، اسی لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کسی بھی غم پر نہیں ہے، لیکن ایک سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ کیوں؟ سر سے چھت اڑ گئی ہے، شوہر اڑ گیا۔ شوہر ہے تو سب ہے، بھائی کی ضرورت نہیں، باپ کی ضرورت نہیں، خاندان کی ضرورت نہیں، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح سکون کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بیماری کا علاج ساری ذمہ داری شوہر پر ڈال دی اللہ نے، اسی لیے فرمایا رسول اللہ نے اگر سجدے کا حکم دیتی اللہ کے بعد تو کہتا اگر سجدے کا حکم دیتا تو میں کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو، لیکن وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ مرتبہ بہت بڑا ہے، بڑا سوگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیماری اگر دی ہے تو علاج بھی دیا، ہمارے ایک مفتی صاحب نے، شاگرد تھے ہمارے، انہوں نے 14 سال ہو گئے ایک بیٹی دتک لے لی۔ میں نے کہا مفتی صاحب، ایک دن آئے ہمارے توڑی میں ملنے کو، ادھر آئے تھے دوسرے کام سے، میں نے مفتی صاحب ایک بات یہ بتاؤ کہ اگر 14 سال تک ایک بیوی سے بچی نہ ہو، بیٹا نہ ہو، بچی نہ ہو، تو یہ کیا کہ دتک لے لیا، کیا دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تھے آپ؟ بولے ہمارے میں نہیں چلتا۔ پھنس گئے۔ میں نے کہا آپ کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور مسلمان سمجھ کے پڑھایا، بخاری مسلم مفتی بنایا، آپ یہ آج نیا انکشاف کر رہے ہیں ہمارے میں نہیں چلتا، تو آپ کن میں سے ہے یہ بتاؤ تمہارے میں نہیں چلتا؟ ارے سمجھے، مسلمانوں کا تو قانون ہے، کتاب لائے ہیں اللہ کے رسول، اسی میں ہے نا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ۔ پھر تمہارا کیا؟ یعنی ہماری برادری میں نہیں چلتا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اسلام اور اسلام کی تمام جزئیات یہ ایسے ہی ماحول میں چلتے ہیں جہاں پر مخالف ماحول ہو۔ ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ۔ اسلام تو اجنبی ماحول میں آتا ہے، جب لا الہ الا اللہ کوئی رسول نبی کہتے ہیں تو اس وقت نہ جانے 360 یا کتنے ہوتے ہیں، تو اجنبی ماحول ہی، ماحول کا رونے والا مولوی اور عالم کبھی نہیں ہو سکتا، داعی کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ماحول کے رخ کو بدلنے والے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، مسلمان دنیا میں کفر و شرک کے ماحول کے رخ کو بدلنے کے لیے آیا ہے، یہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، یہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک جگہ تو یہ حکم دیا کہ بھائی نکاح کرو، تو وہ آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں دفع دخل مقدر بھی کر دیا۔ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو کہ مولانا بات کر رہے ہیں انصاف والوں کی، یا انصاف نہیں ادا ہوتا، پورا نہیں ہوتا، حق ادا نہیں ہوتا تو ہم نہیں کرتے، ہم اپنی جگہ سیف ہے، تو کون سی عبادت کا انصاف آپ کر رہے ہیں، کون سی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں بتاؤ؟
نہیں کر رہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا باب افعال سے امر کا صیغہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. 18واں پارہ. اور نکاح کراؤ نکاح کے مستحق مرد اور عورتوں کا. اللہ پیر کہاں سے آئیں گے؟ مال. نکاح میں پہلا مسئلہ لاتے ہیں مال. میں نے ایک جگہ ایسی تذکرہ کیا ہمارا تو مشن ہے نا. ہاں ہمارا مشن ہے مثنیٰ ثلاثہ و رباع مشن ہے ہمارا. ہم یہی چھیڑتے ہیں ہر جگہ. تو میری بیوی کو کسی نے کہا کہ ارے تمہارے مفتی صاحب کو سمجھاؤ نا یار یہ دوسرے تیسرے نکاح کی بات کرتے ہیں ہمارے شوہر بگڑ رہے ہیں. تو بیوی نے ٹھیٹ جواب دیا میرے مفتی صاحب کو کیا سمجھاؤں تو تیرے اللہ کو سمجھانا کائے کو حکم دیا. میرا ایک ساتھی ہے اس نے مجھے جہاں دیکھا تو وہ فوراً کہتا ہے یہ آدمی سب کو بگاڑ کے رہے گا. میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے بگڑو. 2-2 3 کا حکم کون دے رہا؟ اللہ دے رہا ہے. تو اللہ بگاڑ رہا ہے میں کیا کروں اس کو؟ اس اللہ کو معلوم ہے میں نے اس کو بیوہ کیا اس کو مطلقہ کیا. کیوں یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے کیا؟ نہیں. طلاق کس کی مرضی سے پڑتی ہے؟ اللہ کے. تو بیماری دیا پھر شوہر کیسے مرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. تو بیماری دیا تو کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ. سب کو درد ہے غریب اس عورت کا. ماں کو درد اور اسی طرح باپ کو درد بھائیوں کو درد قبیلے کو درد مسلموں کو درد راشن بانٹنے والوں کو درد کپڑے بانٹنے والوں کو درد. سارے ہو گئے ہم درد. کیا اللہ بے درد ہے؟ سوال ہے. تو وہ ہمارے شاگرد مفتی صاحب سے میں نے کہا اسپیشل کوڑے لے کے تیار ہے فرشتے. میں نے کیوں؟ میں بولا تمہاری پٹائی کے لیے. ایک والوں کی پٹائی کے لیے. وہ تعجب سے دیکھنے لگے ایسا کیوں؟ میں نے یہی مضمون چھیڑا کہ بھائی تم خود بتاؤ کہ طلاق اللہ کی مرضی سے پڑتی ہے یا اللہ کی مرضی کے بغیر؟ اللہ کی مرضی سے. اچھا موت جو واقع ہوتی ہے متوفی عنہا زوجہا کے شوہر کی تو وہ خود یا اللہ کی مرضی؟ اللہ فرمائیں گے میں کیا ظالم تھا اس کی شوہر کو طلاق دینے کے لیے کہا اس کی شوہر کو مار دیا میں ظالم تھا؟ ارے میں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ تمہارے ایمان تمہارے توکل تمہارے یقین تمہارے درد تمہاری مسلمان بیٹیوں اور مسلمان بیواں اور طلاق والیوں کے بارے میں تمہارا درد دیکھوں اور مجھ پر تمہارا بھروسہ دیکھوں. لیکن ہائے افسوس تمہارا ایک ان آؤٹ گوئنگ سسٹم بن چکا تھا اس لیے اب تمہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی. کوئی اسلام چھوڑ کے جا رہی تھی کوئی عزت بیچ رہی تھی اور کوئی نہ جانے کیا کیا کر رہی. قریب کا ایک شہر ہے گیا تھا میں ٹھیک آج سے 7 سال پہلے تقریباً. تو پتہ چلا کہ ایک بیوہ نے چھوٹا معصوم بچہ ہے کیسے پالوں گی ایک نکاح کر لیا اس نے. او معاشرے نے اتنا بولا کہ آخر اس نے طلاق لیا تب ان کو سکون ملا. پھر اس نے بعد میں کیا کیا کہ بعد میں وہاں کے مولوی صاحب نے مجھے کہا بعد میں اس نے مکتب پڑھانا شروع کیا. یہ گھر میں قرآن وہ گھر میں 2-3 گھروں میں قرآن پڑھانا شروع کیا. ہاں یہ اچھا کام کر رہے ہیں مولوی صاحب. میں نے کہا پھر اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے مفتی صاحب وہ قرآن نہیں پڑھاتی تھی وہ زنا کروا کے اپنا پیٹ پالتی تھی. قرآن کے پڑھانے کی آڑ میں کیا کرتی تھی وہ؟ مجبور کیا معاشرے نے مجبور کیا. یہ ہے ہمارا گندا معاشرہ کہ گاؤں کے تمام شرابی کبابی زانی چھٹے پھر رہے ہیں ہمارے سرٹیفکیٹ سے خاموش سرٹیفکیٹ سے. وہ سارا کام کر رہے ہیں معاشرے کو گندا کر رہے ہیں. لیکن جہاں کسی نے ایک نکاح کر لیا دوسرا کر لیا تیسرا کر لیا بیوہ سے کر لیا مطلقہ سے کر لیا ہمارا تونڈی اخبار چالو ہو جاتا ہے. تیرے کو معلوم کیا تیرے کو معلوم کیا تیرے کو معلوم کیا تیرے کو معلوم کیا. ہاں کسی کو بولنا مت کے نام پر جو پورے محلے میں اور پوری بستی میں اس کو بدنام کر دیتے ہیں اس کے لیے منہ دکھانا کہیں پر منہ دکھانے کی گنجائش نہیں چھوڑتے. اللہ چھوڑے گا ان کو؟ خود تو ہمتیں نہیں کی کرنے والوں کی اس طرح ہمتیں توڑی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ حکم دیا ہے نکاح کرو. یہ علاج ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ علاج ہے. نکاح کرو. اور سب سے بہترین علاج اس کے بعد فرمایا نکاح کراؤ. تو نکاح کرانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آگے جو ہمارے دل میں آتا ہے کہ بھائی پالے گا کون؟
ایک جگہ ایسی بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، مسجد مشکات شریف کے ختم میں گیا تھا، وہاں میں نے بات چھیڑی تو ایک صاحب کہنے لگے سب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن سنبھالے گا کون؟ میں نے کہا پہلی کو آپ سنبھال رہے ہیں، بولو کسی کے بس میں ہے ایک بیوی سنبھالنا؟ پہلی کو نہیں وہ تو اللہ۔ میں نے کہا پھر دوسری میں اللہ نہیں سنبھالے گا؟ وہ ہمت دیکھتا ہے، اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ ضرور سنبھالے گا۔ جو بھائی کے گھر میں راشن دے رہا ہے، باپ کے گھر میں راشن دے رہا ہے، ماں کے گھر میں راشن دے رہا ہے، برتن مانج کے راشن دے رہا ہے، وہ سارے راشن جمع کرے گا۔ تمہارے توکل کی ضرورت ہے، اللہ تمہارے گھر میں اس کی روزی پہنچائے گا۔ اس وقت کا سب سے بڑا مرض ہے یہ، اور اس وقت کا سب سے بڑا علاج اللہ نے بتایا ہے۔ اسلام اچھا ہے، مسلمان بگڑ گیا، علاج موجود ہے، مریض کی غلطی ہے وہ دوا کھا نہیں رہا ہے، اور پھر واٹس ایپ پہ گھما رہا ہے 10 کی تصویریں تھی پہلے اسلام والی، اب یہ ہو گئی، اب وہ ہو گئی۔ اور پھر دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ان ذلیلوں کو ایسے ہی ذلیل ہونے دو، ان کی مدد مت کرو، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی ان کی مدد کرو، ان کو سمجھاؤ، واپس لے کے آؤ اسلام کی طرف۔ اور کچھ نہیں جانتے کہ باطل کتنی سازشیں کر رہا ہے۔ لیکن وقت پر جو ایکشن لیا جاتا ہے اور نکاح کیا جاتا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ کرنا ہے۔ اس لیے احمد خان صاحب جیسے لوگوں سے میری گزارش ہے، میں ہر جگہ کرتا ہوں کہ بھئی یہ جماعت کون سی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جماعت اپنی دعوت و تبلیغ کی مشورہ چل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اس کی اپنی جگہ بالکل ضرورت ہے۔ اچھا وہ جماعت کون سی بیٹھی ہوئی مسجد کے اندر کہ وہ جماعت لسٹ لے کر بیٹھی ہے ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں کتنے مسکین ہیں اور کتنے فقیر ہیں، وہ لسٹ بنا رہے ہیں، جو کما نہیں سکتے ہیں۔ اس میں 2-3 مولانا ہیں اور 2-3 غیر مولانا ہیں، 1-2 بڑے میاں بھی ہیں، ان کی جماعت مشورے سے بنا دی گئی ہے پوری بستی کے، اور وہ یہی کام کرتے ہیں۔ چلو بھائی جا کے ملاقات کریں گے اور پوچھیں گے آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کون کماتا ہے، کتنے کھاتے ہیں، وہ لسٹ بنا کر پھر اس کے مطابق انشاءاللہ ان تک کے راشن پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ دینے والے اللہ کے بندے موجود ہیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ میں اب تشریح پر آیا ہوں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہے، صرف میں مدرسے والا ہوں، ساری زکوٰۃ جمع کر کے مدرسے میں ڈالوں گا، میرے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء کی صلاحیتیں پورے قرآن کو زندہ کرنے پر لگنا چاہیے، ذمہ داروں کی صلاحیتیں اس پر لگنا چاہیے۔ چلو یہ ایک جماعت ہے، وہ جماعت کون سی بیٹھی ہے مسجد کے اندر کہ وہ جماعت آگے کی ہے فقراء مساکین والعاملین علیہا، کہ بھائی مستقل زکوٰۃ جمع کریں گے، ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی رہے گی اسی میں سے۔ والمؤلفۃ قلوب، تالیف قلب کے لیے بھی ضرورت پڑے اگر کہیں پر، تو مردہ تو نہیں ہوا، ضرورت پر یہ شعبہ پھر زندہ کیا جا سکتا ہے۔ چلو آگے چلو، وفی الرقاب، گردن چھڑانے والی جماعت ہے وہ، اس میں بھی 3-4 مولانا ہیں اور 3-4 غیر مولانا ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے اطراف میں کتنے ایسے مسلمان ہیں سازش کے تحت جن کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا، آؤ ان کی لسٹ بناتے ہیں، اور لسٹ بنا کر جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پھر ان کی گردن چھڑانے کے لیے صرف 5,000 10,000 کی ضرورت ہے، 5 سال سے بے قصور سڑ رہا ہے اس لیے کہ وکیل کی فیس نہیں ہے، چلو ذرا اس لائن سے مدد کرتے ہیں، سیٹھ صاحبوں سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑا کام ہے، اس واسطے چلو یہ پیسے جمع کریں اور ان لوگوں کو وہاں سے جیل سے چھڑانے کی کوشش کریں۔ وفی الرقاب، یہ وفی الرقاب اس زمانے میں کیا تھا، یہ نوکر، یہ غلام ہے، یہ غلام ہے، فلانا غلام ہے، روزانہ کتنا لاتا ہے، 2 درہم لا کے دیتا ہے، کمائی کر کے، لوہار ہے، پلمبر ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ، ٹھیک ہے، اب میرے کو ضرورت ہے کتنے 50,000 درہم کی، اس لیے تو 50,000 درہم جتنے جلدی لا کے دے گا میں تجھے آزاد کر دوں گا، تیری گردن آزاد کر دوں گا۔ اس کے لیے چندے ہوتے تھے، مسلمان دے دیتے تھے، وہ 50,000 جمع کیا، آزاد ہو گیا، غلامی سے آزاد ہو گیا۔
آج وہ پھر رقاب حربوں میں کیا ہے کہ گردن ماری جا رہی ہے. کوئی سیٹھ صاحب اچانک گزر رہے ہیں وہاں پر اور وہ قاتل کے مقتول کے بیٹے بھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی گردن ماری جا رہی. وہ فوراً ٹیکسی اپنی کار کھڑی کرتا ہے, فوراً دوڑ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ بھائی, اللہ تعالیٰ نے جو کیا تیرے ابا کے ساتھ ہو گیا, برا ہوا, لیکن اس کی گردن مار کے ایک خاندان کو اور بے سہارا بنانے سے بہتر ہے کہ تو رحم کر, معاف کر دے, جتنا مانگتا ہے پیسہ میں دیتا ہوں. اس کی گردن چھڑا دیتا ہے. آج یہ ہے. اور ہمارے علاقے میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو میں نے کہا کہ جیل اور اسی طرح ہماری پولیس چوکیوں کے اندر, لاک اپ کے اندر سڑنے والے لوگ ہیں, ان کی گلو خلاصی بھی کرائی جا سکتی ہے اور گردنیں چھڑائی جا سکتی ہیں. والغارمین, اچھا وہ جماعت کون سی بیٹھی ہوئی مسجد کے اندر کہ یہ جماعت قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی لسٹ بناتی ہے اور ان کے لیے وہ لسٹ بنا کے ان کے قرضے کتنے ہلکے کیے جا سکتے ہیں, گاؤں کے اور ذمہ داروں سے ملاقات کر کے وہ پیسے لا کر, چل بھائی 50,000 نہیں, کم سے کم ہم 25,000 دے سکتے ہیں. یہ لوگوں کو کہیں سے قرضوں سے بچانے والی جماعت ہے, یہ کام کرتی ہے. والغاربین وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے بہت سے راستے وہاں ضرورت پڑتے ہیں وہاں بھی پہنچاتی. وابن السبیل, اور اسی طرح مسافر ہیں, مسافر بیچارہ غریب ہو گیا اس کی مدد بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک آیت کی ذرا سی تفصیل میں نے آپ کو بتائی کہ اب کام اس طرح پریکٹیکل ہونا چاہیے, اس طرح کے مشورے ہونے چاہیے. جو کارگزاریوں میں آتا ہے وہ عمل زندہ ہوتا ہے ورنہ اوجھل ہو جاتا ہے. اور اس طرح آنے والے بہت سے علماء کو کام میں لگانا چاہیے, لیکن سب لوگوں کو پوری بستی کے مین ذمہ داروں کے ماتحت چلنا چاہیے. اور پورے دین کو, پورے قرآن کو زندہ کرنا چاہو گے تو اور ہوگا. اچھا فلانی جماعت کون سی ہے کہ یہ صرف یہ لسٹ بناتی ہے کہ کون کون سی لڑکیاں اور کون کون سے لڑکے اب بالغ ہو گئے ہیں اور نکاح کے مستحق ہیں. ان کے ماں باپ سے بستیوں میں یہ ملاقات کرتے ہیں اور ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ ڈگریوں کو اور اسی طرح ہماری دوسری کمائیوں کو رکاوٹ مت بناؤ. تمہارا یہ فلسفہ بالکل غیر اسلامی ہے کہ پہلے پیر پر تو کھڑے ہو جائیں, بعد میں ہم ان کے نکاح کی سوچیں گے. کون سے اللہ نے سکھایا ان کو بھی پالو اور ان کی جورو کو بھی پالو, ان کے بچوں کو بھی پالو, اس لیے پہلے پیر بعد میں نکاح. یہ فلسفہ غیر اسلامی ہے. کیوں؟ اگلی آیت نے بتا دیا تم نکاح کرو اس کی برکت سے, یغنہم اللہ من فضلی, اللہ ان کو بے نیاز بنا دے گا. اور ثبوت آپ لوگ اور میں, جس دن میرا پہلا نکاح ہوا مولانا یونس صاحب نے کیا, ایک پیسہ بھی میری جیب میں نہیں تھا. مدرسے سے آئے, پکڑ کے وہ دولہا بنا دیا, ہو گیا, نکاح ہو گیا. اس کے بعد دوسرا ہوا, اس کے بعد تیسرا ہوا. الحمدللہ 3 ہیں. اور لوگ رشک کرتے ہیں ہم اتنے بڑے سیٹھ صاحب ہو کر ہم کو ایک بھاری پڑ رہی ہے, یہ مولانا کو 3 کیسے آسان ہو گئے بولتے. تو میں یہ کہتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں, جس دن آپ کا نکاح ہوا اس دن آپ کی جیب میں کتنے پیسے تھے آپ بتاؤ, اور آج آپ کتنے فیملیوں کو چلا رہے ہیں, کتنے خاندانوں کو چلا رہے ہیں. یہ آپ کا کمال نہیں, اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے. نکاح تم کرو, مال ہم دیں گے. ہم سمجھتے میں کماتا ہوں, بوڑھی اماں کھا رہی ہے اور بہن کھا رہی ہے اور بیوہ بیٹی کھا رہی ہے اور وہ مطلقہ بہن کھا رہی ہے, یہ سب میرے بل پر پل رہے ہیں. بالکل جھوٹ, بالکل غلط. جناب والا کمانے والے آپ ان کی برکت سے پل رہے ہیں. یہ حدیث ہے, ان ترزقون الا بضعفائکم, تم کو روزی کمزوروں کی برکت سے ملتی ہے, کمزوروں کی برکت سے یہ روزی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سسٹم بنایا, وہ خالق و مالک ہے, اور اس کے رسول نے اعلان کیا ہے اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں فرمائی مگر اس کا علاج موجود ہے. داء کے ساتھ دوا بھی موجود ہے. اب اس دوا کو بیمار استعمال نہیں کر رہا ہے, یہ ہمارا قصور ہے. پہلے تذکروں میں تو آئے نا. میں جب دعوت و تبلیغ میں چلتا تھا تو لاکھوں کے مجمع میں یہ بیان کرتا تھا اور کہتا تھا سن تو لو, کوئی سنانے والا بھی نہیں ملے گا. ہاں, لگے بندے مضامین چل رہے ہیں, اللہ کو دیکھ کر کم, امیر صاحب کو دیکھ کر زیادہ بیان ہو رہا ہے. اور اگر آگے مثال دوں, محتبین کے مزاج سے دین زندہ کیا جا رہا ہے مدرسوں میں, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ کسی کو پڑی نہیں ہے. اسی لیے زوال ہے ہمارا.
ہم تو پورے دین کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے پورے دین کو کوئی چاہے نہ چاہے ہم بیان کریں گے. اور آنے والی مصیبت تو خاموش پر بھی آئے گی اور بولتے پر بھی آئے گی. صحیح ہے. اس لیے اس بات کو خوب رواج دیں کہ نکاحوں کا مزاج بنائیں اور وقت پر نکاح ہو. ہمارے مولانا لوگ بھی اب جو ہے نا عالم بننے کا ہے, مفتی بننے کا ہے, اس کے بعد میں نکاح کریں گے. یہ دین کو کیا زندہ کریں گے جن کی زندگی میں خود دین مردہ ہے. اب مشرکوں میں شعور آ گیا. کرار سے پونا کے لیے ایس ٹی پکڑا میں نے, چند سالوں پہلے کی بات ہے, اور کوئی جگہ خالی نہیں, ایک لڑکی بیٹھی ہے جوان, اور بیچ میں جگہ خالی. میں نے وہاں اپنا بیگ رکھا, یہاں بیٹھا. پورے سفر میں ایک بات کی میں نے, کہاں سے آ رہی ہو, کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا میں پونا کی ہوں اور میرے شوہر کراڑ کے ہیں. ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے, 15 دن میں یہاں پر آتے ہیں, ابھی سسرال سے واپس جا رہے ہوں. روبی ہال ہاسپٹل پونا کا جو ہے وہاں دونوں پریکٹس کرتے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں. میں نے کہا واہ, مشرکوں کو ہدایت مل گئی کہ پڑھائی کے ساتھ نکاح ہو جائے, لیکن مسلموں کو ہدایت نہیں ملی, عالموں کو ہدایت نہیں ملی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اس لیے ہم کو ہمارا کوئی دشمن نہیں, سب سے بڑے دشمن اسلام کے اور اپنی ذات کے ہم ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اس لیے ارادہ کرو, کیا ارادہ کرو کہ اپنی بچیوں اور بچوں کا وقت پر نکاح کرائیں گے. جلدی بولو. ہاں, اور دوسرا نکاح کریں گے, بولو. اچھا, بیواؤں کا نکاح کرائیں گے, بولو. اور مطلقہ کا نکاح کرائیں گے, بولو. میرا ورلڈ لیول پر ایک چھوٹا سا بیان بہت شائع ہو گیا اور چل گیا. تو ہمارے حافظ عبدالحفیظ صاحب پونا میں ہیں, بولے بھائی بہت راشن دیتا تھا, بیواؤں کو بہت راشن دیتا تھا میں, لیکن یہ کیا وجہ بتا رہا ہے, اذان کو. اچھا, تو کہنے لگے میں بہت راشن دیتا تھا, لیکن جیسی تمہارا وہ بیان میں نے کلپ سنا کہ بیواؤں کو راشن مت دو, شوہر دو, 2 بھوک کا علاج ہو جائے گا. میرے رسول شوہر دیتے تھے, راشن نہیں دیتے تھے. تو میں نے اس دن سے بیٹھ کر باقاعدہ اپنی ٹیم کو سمجھایا, 40 سے نیچے کی عورت ہے اس کو راشن نہیں دیں گے, اوپر کی جو عورت ہے اس کو راشن دیں گے, بیوہ مطلقہ کو. اور مجھے تحقیق کرنے پر پتہ چلا مائیں شادیوں کو ریفیوز کرتی ہے, ہونے نہیں دیتی کہ ایک بہت اچھا بہانہ کمانے کا بیوہ ہے. یہ ہمارا تجربہ ہوا. اس نے کہا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, تم نے میری بیان کی وجہ سے راشن سے محروم کر دیا. ارے نہیں, تشکیل شروع کی نا عورتوں کو بیچ میں ڈال کر. 40 سے کم والی بیوہ مطلقہ کی ہم نے جب تشکیل کی تو ابھی تھوڑے دنوں میں 5-6 عورتیں تیار ہو گئی. انہوں نے کہا ہم نکاح کے لیے تیار ہیں, اب تلاش کرو. تو اللہ خیر لائے گا. میرے ایک بیان کو سن کر ایک نے نقل کیا تو آسام میں 700 بیواؤں کا نکاح ہوا. کتنی؟ ہاں, مولانا زبیر صاحب حیات تھے اس وقت, تو وہ راجستھان کے اندر پونا کا ہے, وہ میواتیوں میں نکاح کیا تھا اس نے کہا وہ راجستھانیوں, چودھریوں, یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں بیواؤں کو راشن مت دو, شوہر دو. تم ابھی آسام میں راشن بھیجو گے, وہاں میں دیکھ کر آیا ہوں اپنے آنکھوں سے, یہودی اور اسی طرح عیسائی لوگ آ کر چن چن کے گوری لڑکیوں کو, اچھی معصوم لڑکیوں کو لے جا کر کام دھندے پر لگا رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو یہ دو, شوہر دو, راشن مت دو. تو چودھریوں کی ہی عقل موٹی ہوتی ہے, کہنے لگے یہ یونس کے شہر کا ہے, مولانا یونس پونا, یونس کے شہر کا ہے اور پتے کی بات کہہ رہا ہے. بولو بھائی کون جا کر بیوہ سے نکاح کر کے لانے کے لیے تیار ہے؟ تو 700 ہاتھ اٹھے. کتنے؟ 700 گئے. پوری ترتیب بنی, جمعیت والوں نے کہا آ رہے ہو تو رنگ روپ نہیں دیکھنا, اس لیے کہ وہ عدتوں میں ہیں. جس عمر کی ہے, ابھی جس کا نمبر ہے وہ آئے گی, آپ مدد کے لیے آئے, وہ اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہوگی, آپ نے لینا ہے, MLA کا لیٹر بنانا ہے کہ لے جا کر اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے, گھر میں عدت گزروانا ہے, اس کے بعد نکاح کرنا ہے. 700 آ گئے. میں نے اس سے پوچھا تو نے کب سنا تھا؟ مجھ سے بولے تمہارے کوپر گاؤں کے اندر ایک مولوی صاحب تھے مدرس, ان کے نکاح میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ شوہر دو, راشن مت دو. میں نے وہ دماغ میں رکھا تھا, وہ فارمولہ ادھر چل گیا. مولانا زبیر صاحب نے کیا کہا؟ میں نے کہا ان سے, مولانا زبیر صاحب حیات تھے اس وقت, کہنے لگے انہوں نے فرمایا بھائی یہ میواتیوں کا جگر ہے, ہر کوئی نقل نہ کرے. تو دوستو بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے والا مسئلہ ہے. دعائیں بھی کریں, دوائیں بھی کریں گے نا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.